اونچا تو لینا جب ہمیں دیکھا، اور وہ فرماتا ہے فائنہ کبھی آسونا، کوئی سمجھے گا کہ شاید مصطفیٰ کو مرحبا عالم لامکہ میں کہا، کوئی سمجھے گا مصطفیٰ کو مرحبا اس نے عالم جبروت میں کہا، کوئی کہے گا مصطفیٰ کو مرحبا اس نے عالم ارواح میں کہا، کوئی کہے گا مصطفیٰ کو مرحبا اس نے اس دنیا میں کہا۔ وہ فرماتا ہے نہیں لوگوں، سن لو میرا پیغام جو میری ملاقات سے ثابت ہو رہا ہے، جو میری محبت کے چشمے سے ابل رہا ہے، جو میری معرفت کے سمندر سے ابل رہا ہے۔ تم کہتے ہو مرحبا شاید مصطفیٰ کو کسی ایک نے کہا، کسی ایک عالم نے کہا، ارے نہیں، جب تم مرحبا کہتے ہو تو اس وقت کہتے ہو جب کسی کو دیکھتے ہو، اور فائدہ کا پیاز ورنہ مصطفیٰ تو ہر وقت ہماری نگاہ میں رہتا ہے، ہم تجھے ہر دفعہ مرحبا کرتے ہیں۔ اس لیے فائنہ کا پیاز ورنہ مرحبا کی نسبت نبی رسول اللہ نے، ارے لوگوں ہم تو ایک پل کے لیے کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یہ مائل پل پلٹ کر آتا ہے، ہم سال کے بعد پھر یہ ترانہ لاتے ہیں، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، ارے ہم تو پورے سال کے بعد لوٹ آتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے فائنہ کا پیاز ورنہ مصطفیٰ، ہم تو ہر لمحہ آپ کا استقبال کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب ہر لمحہ استقبال کرتے ہیں۔ ہائے ہائے لوگوں، ایک انتہائی عشق کی بات آ رہی ہے، یہ ان کی بارگاہ سے کہلاتا ہے، یہ گنبد خضرا کے قدموں سے کہلاتا ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کے قدموں سے کہلاتا ہے۔ ایک شعر میں اور قرآن مجید کی آیت کہا، حضرت سلطان العارفین نے کہا، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد نے پڑھایا، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد نے پڑھایا۔ یہ حضرت سلطان العارفین کا شعر آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کوئی نماز کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت جمانے یاد میں تم رہتے ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کا چہرہ آنکھوں سے ہٹ جائے تو اس لمحہ خود کو مسلمان نہیں سمجھتے، لاؤ غرفت رہے، اگر ایک لمحہ مصطفیٰ کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ حضرت عباس مرسی نے کہا، ہم خود کو مسلمان تصور نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، اس لیے عارفوں کی بات ہمیشہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام رکھ، اپنے رب کو یاد کر، اس انداز میں یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تیرا ظاہر بھی کٹ جائے دنیا سے، تیرا باطن بھی کٹ جائے، اور اس طرح یاد کر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اتنا یاد کر، یہ عام ترجمہ ہے جب وہ بھول جائے، اور عاشقانہ ترجمہ اتنا یاد کر کہ جب تو اس کے سوا سب کچھ بھول جائے۔ ارے اگر یہ بندے کا حال ہے بھولنے کا، تو اس کی شان کے لائق اس کا عالم کیا ہوگا، جو مصطفیٰ کو فائنہ کا پیاز ورنہ کسی ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ کا استقبال کرتا رہتا ہے۔
ہے مصطفیٰ کو مرحبا وہ ہر لمحہ کہتا رہتا ہے. ہم سال کے بعد کہتے ہیں ماہ ربیع الاول آ گیا. ارے وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو مرحبا کہتا ہے. کیا کہتا رہتا ہے؟ مرحبا سونیا تو آیا ہے کہ تیرے صدقے کی ساری پہچان ہوئی ہے. اور جے تو نہ آتا میرے سونے ساول تے میں تو بھی کون جانتا کہ میں ایک ہاں کون جانتا کہ میں ایک ہاں. وہ فرماتا ہے مصطفیٰ اگر تیرے کہنے پہ تمہیں کوئی مان لے تو ہوا اللہ احد اس کا کہنا ایک مانوں گا. ہم ماہ ربیع الاول کے بعد سال کے بعد کہتے ہیں مرحبا. وہ ہر لمحہ مرحبا کہتا رہتا ہے. وہ مرحبا لوگوں صرف مصطفیٰ کو مطلقاً مرحبا نہیں کہتا. وہ مصطفیٰ کی ہر شان کو مرحبا کہتا ہے. وہ مصطفیٰ کے ناموں کے ساتھ مرحبا کہتا ہے. وہ مصطفیٰ کی صفات کے ساتھ مرحبا کہتا ہے. وہ مصطفیٰ کی الفت پیار ادب حیا کے ساتھ مرحبا کہتا ہے. اور مرحبا کہنے کے سارے بیان کرتا ہے اور طریقے بتاتا ہے. وہ فرماتا ہے مرحبا مصطفیٰ تیری آمد تو حضرت آمنہ کی گود میں ہوئی ہے مگر مصطفیٰ ہم تو اپنی شان کے لائق تجھے ہر عالم میں مرحبا کہتے ہیں. تیرے نور کو مرحبا کہتے ہیں. تیرے ظاہر کو مرحبا کہتے ہیں اور تیرے باطن کو مرحبا کہتے ہیں. اتنا مرحبا کہتے ہیں مصطفیٰ. اتنا مرحبا کہتے ہیں کہ کوئی تیری یہ رسائی کر ہی نہیں سکتا کہ ہم اتنا کہتے ہیں. ہم اس طرح کہتے ہیں مرحبا ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کی خاطر آپ کے مرحبا کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم سال کے بعد مرحبا کہتے ہیں اس انداز میں اور وہ ہر لمحہ ورفعنا لک ذکرک کی شکل میں مرحبا کہتا ہے. اور اتنا کہتا ہے اتنا کہتا ہے اتنا کہتا ہے. فرماتا ہے الم یجدک یتیما الم یجدک یتیما. الم مجھے ساتھیوں نے کہا کہ علمی گفتگو نہیں کر دیا. یہ حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے. بس کیا کریں اس گلی میں جانا پڑتا ہے. یہ بھی ان کا فیض ہے کہ اس انداز میں کروں گا کہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تو وہ بھی بات سمجھ کے ہی جائے. اس دفعہ نے لائی کے ساتھ کہا الم یجدک یتیما. حضور آئے تو ہر کسی نے کہا حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. یہ ایک معنی جنہوں نے کچھ نہیں سمجھا انہوں نے یہ کہا کہ یتیم ہے. کسی نے یتیم کو جانا ہی نہیں. یتیم کہتے کسی نے یتیم کہتے ہیں لغت کی کوئی بھی کتب اٹھائے تو یتیم کا معنی ہے نوجوان بے مثال جس جیسا کوئی نہ ہو جس جیسا کبھی نہ دیکھا گیا ہو نہ بنایا گیا ہو اسے یتیم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں. مصطفیٰ مرحبا تیرا سونا نبی کا سلطان ہے. مصطفیٰ تجھے مرحبا اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں اور ایسا کہوں گا کہ ہر کسی کے مرحبا کا تو میراث ہو سکتا ہے. ہر کسی کے مرحبا کی برابری ہو سکتی ہے مگر تجھے ایسا مرحبا کہوں گا کہ تیرے مرحبا میں کوئی بھی مثال نہ ہوگا. مصطفیٰ الم یجدک یتیما تجھے ایسا بنا دیا ہے ایسا بنا دیا ہے ایسا بنا دیا ہے کہ میری شاہکار تخلیق میں تجھ جیسا نہیں ہے. ایسا بنا دیا ہے اور ایسا بنا کے تیرا مصطفیٰ ظہور کیا ہے. ظہور تو بڑوں نے ہوئے. مرحبا کو بڑوں نے کہا. آدم کو بھی مرحبا ملائکہ نے کہا. اعتراض کے بعد جب کہا کہ باری تعالیٰ تو ہی جاننے والا ہے سبحانک. تو ہی کیا ہے؟ اونچا والے تو ہی کیا ہے؟ پاک ہے جاننے والا ہے. تو بلاخر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرحبا کہا. ہر نبی کو مرحبا کہا گیا. ابراہیم کو بھی مرحبا کہا گیا. اسماعیل کی آمد پر بھی مرحبا کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام
مگر تیری آمد پر حبیب ایسا مرحبا کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کا مرحبا کہنا تیری شان کے برابر نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا دھیرے دھیرے. ذریعے مصطفیٰ مرحبا اتنا سونا نبیانہ سلطان ہے. ہر پیغمبر کی ولادت ہوئی، ہر پیغمبر کی آمد ہوئی، مگر ہر پیغمبر جس ایک رسول کو مرحبا کہنے کی دعوت دیتا رہا، جس کے مرحبا کے درجے بتاتا رہا اور دعوت دیتا رہا، جس ایک رسول کی ہر رسول نے دوسرے رسول کی آمد کو مرحبا اس انداز میں نہ کہا. مصطفیٰ اس انداز میں تجھے کہا گیا. آدم نے بھی خبر دی اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو آمد مصطفیٰ ہونے والی کا مرحبا کہنا. اور ایک یہاں پر بڑی عشق کی بات کہنا چاہتا ہوں جس کا مشہد ہو کے بات لے. یہ وجدان کی بات کہہ رہا ہوں، یہ داغدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اور یہ سچا ہے حضور شاہ اسلام کے جوڑوں کا کہہ رہا ہوں. ان کے جوڑوں کی خاک کو سر پہ سجا کے کہہ رہا ہوں. ارے لوگوں، ہمیں انسان ہونا بھی نصیب نہ ہوتا اگر ہم نے مصطفیٰ کو مرحبا نہ کہنا ہوگا. آدم علیہ السلام کا نزول و حبوط بھی اس عالم بشری دنیا میں نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو مرحبا نہ کہنا ہوتا. مصطفیٰ کو مرحبا کہنے کی خاطر آدم کا نزول ہوا. اور یہ بھی بات کہہ دوں کہ آدم کبھی جنت کا پھل بھی نہ کھاتے، وہ ہمیشہ جنت میں رہتے، ہمیشہ جنت میں رہتے. خدا کی عزت کی قسم لوگوں، انہیں خبر تھی ایک دور ہے. جب انہیں بنایا گیا اور دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نام اپنے ساتھ نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے. یہ کیا ہے؟ میرا محبوب ہے. اور ادھر آدم کو جنت میں ٹھہرا دیا اور درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا. میں عشق کی بات کہہ رہا ہوں، تفسیر کی بات نہیں کہہ رہا، کتاب کی بات نہیں کہہ رہا، میں کتاب عشق کی بات کر رہا ہوں، عشق کی بات کر رہا ہوں. اس لیے آدم کبھی پھل نہ کھاتے. انہیں خبر تھی وہ صرف پھل انہوں نے اس لیے کھایا تھا تاکہ مصطفیٰ کو مرحبا کہے. اس لیے لوگوں وقت کا بے بس اب آپ کی توجہ ادھر رہے. یہ منہاج القرآن کی خیرات ہے، یہ حضور شاہ اسلام کی خیرات ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا. بس آپ کی توجہ ادھر رہے. ہر پیغمبر فرمایا مصطفیٰ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی استقبال کرتا رہا. اور میرے مصطفیٰ تیری بھی آمد ہوئی ہے. اور میرے مصطفیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا استقبال